حافظ و ناصر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور محفل منقبت در شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ARYQ TV، پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شخصیت ہے، کیا شانیں ہیں۔ مشاہیر اسلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ آج 1450 سال بعد بھی جب تذکرہ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل تازہ تذکرہ ہے۔ ایسی شان ہے کہ شان وراء الورا نظر آ رہی ہے، ایسے فضائل ہیں کہ جو ختم ہونے کو نظر نہیں آ رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جو قربت ہے، جو تعلق ہے، جو بارگاہ رسالت میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، ایسی شان و عظمت تو جماعت صحابہ میں کسی کو ملی نہیں اور نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان اور مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا اور منتخب فرمایا۔ آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیں، اور تاریخ انبیاء میں آپ تذکرے پڑھ لیں تو مختلف انبیاء علیہم السلام کے تذکرے ملیں گے، لیکن کسی نبی کے تذکرے میں سیدنا صدیق اکبر جیسا شخص نظر نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ نہیں ملیں گے، حضرت عثمان و علی جیسے لوگ نہیں ملیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے کہ اللہ نے نبی بھی نبی اعظم بنایا، اور جو اصحاب دیے وہ بھی ایسے چنیدہ لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ دنیا آج بھی کر رہی ہے اور تا صبح قیامت کرتی رہے گی۔ حمد رب جلیل سے آغاز ہوا ماشاءاللہ۔ حافظ علی احمد ہاشمی، علی شبیر اور حسن رضا نے بہت اچھے انداز میں حمد رب جلیل پیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو کلام پیش کیے جاتے ہیں ان کی شروحات کے حوالے سے، اور جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان کے فضائل و مناقب بیان فرمانے کے لیے ایک بہت ہی مقتدر شخصیت، عہد حاضر کی ایک ایسی شخصیت جو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، منطق کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے بہت ہی معتبر شخصیت ہے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور حمد رب جلیل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صادق علی نعت پیش کریں گے، اور ہمارے تینوں شناخہ موجود ہیں جن میں سے ہمارے بہت ہی محترم جناب ایاز حسین حیدری صاحب موجود ہیں، سید حسان اللہ حسینی رحمانی موجود ہیں، اور اسامہ رضا قادری موجود ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. صادق علی سے گزارش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. مجھ خطا گار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر
میرا سامان مدینے میں رہے میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ صادق علی نے بہت اچھے انداز میں حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا انہی کا پڑھا ہوا کلام بڑی کیفیت میں لکھا ہوگا اعظم صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اس میں جو شعر میں اکثر کہا کرتا ہوں، آن ایئر بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ شعر کہ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب کیفیات ہیں اس نعت پہ، ہر شعر میں کیفیت ہے، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ڈالی ہے، ایسی کشش ہے محبوب کی اور ان کے نام نامی اس میں گرامی کی، ان کے ذکر کی. تو محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بندے کو محبوب ہوتی ہے. وہ عربی کا کلاسیکل شاعر ہے متنبی، اس نے کہا تھا نا وَمِن مذہبی حب الدیار لأہلہا وَلِلنَّاسِ فِیما یعشقون مذاہب. اور میرا مذہب یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جگہ سے محبت کرتا ہوں جگہ والوں کی نسبت سے، یعنی مکان کا شرف مکین سے ہوتا ہے، اور لوگ جو محبت کرتے ہیں اس محبت میں ان کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو شرف المکان بشرف المکین، مکان کا فضل، مکان کی فضیلت، مکان کی عظمت مکین کی عظمت کے سبب ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب ان سے بڑھ کر عظیم مخلوق میں کون ہے؟ تو وہ جس جگہ جلوہ فروز ہیں تو وہ جگہ ان کی نسبت سے عظیم ہے. وہ سارے خطوں میں عظیم خطہ ہے مدینہ منورہ. وہ کہ جب مدینہ منورہ کا نام آتا ہے تو مدینہ منورہ کے نام پر عشاق کا دل تڑپ اٹھتا ہے. اور وہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا کہ مدینہ کا ذکر آئے اور اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی نہ لے کہ اللہ مجھے اس پاک دیار کی حاضری نصیب کرے. اور جتنی مرتبہ آپ جائیں دیکھیں، بار بار جا کر پھر بھی بندے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو پیاس ہے وہ بجھتی نہیں ہے. بار بار دل کرتا ہے کہ ہم کھنچتے رہیں، ہم اسی طرح رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں. اور کیا پیاری بات انہوں نے کی. وہ اعلیٰ حضرت کی بات بھی یاد آئی اور ان کی بات بھی، دونوں باتیں اعظم چشتی صاحب اور اعلیٰ حضرت دونوں نے پیاری بات کی. اعلیٰ حضرت نے کہا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کہ تم یہاں موجود ہو، میں نے اپنی جان کو بھی بھیج دیا ہے، اپنے دل کو بھی وہیں بھیج دیا ہے. ہوں یہیں پر، دل وہاں پر ہے، جان وہاں، ہوش خرد سب وہیں ہیں. تو تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سفر کے لیے زاد راہ درکار ہوتا ہے، زاد راہ جو ہے وہ سارا وہاں بھیج دیا ہے. اور وہ زاد راہ اصل ہے کیا؟ ہوش و خرد، جان و دل دونوں وہیں بھیج دیے ہیں. وہ وہاں موجود ہیں، تو ابھی تک گئے نہیں. چلو اٹھو، کمر بستہ ہو جاؤ وہاں. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، یہ چلو اٹھو. اور ادھر وہ اعظم چشتی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے آدم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. کہ اب یہ انہوں نے کیفیت بیان کی یہاں رہتے ہوئے وہاں جانے کی آرزو، اور وہ وہاں سے پلٹ کر آ کر کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جاتے ہوئے یہ کیفیت تھی. جب پلٹے ہیں تو پلٹ کے بھی وہ سامان وہی ہے، دل و جان وہیں چھوڑ آئے ہیں. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آدم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. تھوڑی دیر کے لیے عارضی جا رہا ہوں، پھر پلٹ کے آؤں گا. سامان لے کے نہیں جا رہا، سامان یہی ہے، ڈیرے یہیں ڈالے ہوئے ہیں. ہم سے فقیر بھی پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں. اور کیوں نہ نام مدینہ لے دیا، چلنے لگی نسیم خلد. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اور وہ جگہ وہ جگہ ہے کہ وہاں پہ وہ چشم و سر رکھنے کی جگہ ہے، پاؤں سے چلنے کی نہیں. ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اہل دل جو ہے انہوں نے وہاں اپنے چشم و سر کو جھکا رکھا ہے.
ہے، اہل نظر نے چشم و سر کو جھکا رکھا ہے، اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، سرما یہیں کی گرد تو سب اہل نظر کی ہے، اہل نظر کو وہاں کی جو گرد ہے وہ اہل نظر کی آنکھ کا سرما ہے۔ اللہ رب العالمین مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے اور ہمیں بار بار بخیر و عافیت بآسانی محبوب کریم کے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور اپنے مکے کی حاضری کا شرف بھی ہمیں عطا فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو وہی مدینہ امینہ ہو، محبوب کریم کا سامنے جلوہ ہو، ان کے مبارک قدم ہو، اور وہیں تڑپ کر ہم ان کے قدموں میں خیر و عافیت کے ساتھ بالخیر جان دے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مدینے نہیں گیا وہ چشم تصور میں تو ضرور تصورات میں سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ مدینہ کیسا ہوگا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں جو چلا گیا وہ آتا نہیں ہے، وہ آتا نہیں ہے، وہ اپنا آپ وہیں چھوڑ آتا ہے، اور پھر اسی امید پر رہتا ہے کہ بس جلدی چلا جاؤں، میں جتنی جلدی ممکن ہے واپس چلا جاؤں، اسی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ وہ آ جاتا ہے جسمانی طور پر، لیکن اس کی روح وہیں حضور کی بارگاہ میں ہی موجود ہوتی ہے اور سلام پیش کر رہی ہوتی ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہی اچھا کہا کسی نے کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، راحت اندوری، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ اور جو موضوع میں نے انتخاب کیا تھا اسی پر آ رہا ہوں کہ مدینہ پاک سے ہر بار واپسی کے وقت، مدینہ پاک سے ہر بار واپسی کے وقت دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی مدینہ پاک سے ہر بار واپسی کے وقت۔ تو عاشق جب جاتا ہے تو جانے کے بعد لوٹ آتا ہے اس کا جسم، لیکن اس کی روح وہیں رہ جاتی ہے، اور وہ جب آ بھی جاتا ہے اپنے ملک، کسی بھی ملک کا ہو، اس کو تصور میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں حضور کے دربار میں یہاں تھا، حضور کے دربار میں یہاں تھا، گویا اس کی روح وہاں سلام پیش کر رہی ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے بہت ہی اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور ایاز حسین حیدری صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر شناخہ ہیں، منقبت در شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مرحبا کیا شان کیا انوار ہیں، وجد میں آقا کے یار غار ہیں، غار ہیں۔ مرحبا کیا شان کیا انوار ہیں، وجد میں آقا کے یار غار ہیں۔ مرحبا کیا شان کیا انوار ہے، وجد میں آقا کے یار غار ہے۔ مرحبا کیا شان کیا انوار ہے، وجد میں آقا کے یار غار ہے۔ اور آج خوش بختی کی بھی معراج گئے، آج خوش بختی کی بھی معراج گئے، گود میں ان کی میرے سرکار ہیں، گود میں ان کی میرے سرکار ہیں، سرکار ہیں، گود میں ان کی میرے سرکار ہیں، گود میں ان کی میرے سرکار ہیں۔ گھر لٹانے جان دینے کے لیے، گھر لٹانے جان دینے
یہ تیار ہے، دیکھیے ہر آن یہ تیار ہے، تیار ہے، دیکھیے ہر آن یہ تیار ہے، دیکھیے ہر آن یہ تیار ہے۔ اے خدا ہم کو بھی ان کی دید ہو، اے خدا، اے خدا، اے خدا ہم کو بھی ان کی دید ہو، ہم بھی ان کے طالب دیدار ہیں، ہم بھی ان کے طالب دیدار ہیں، دیدار ہیں، ہم بھی ان کے طالب دیدار ہیں، ہم بھی ان کے طالب دیدار ہیں۔ عابد کے قدموں میں جو آ گئے، عابد کے قدموں میں جو آ گئے، عابد کے قدموں میں جو آ گئے، انشاءاللہ خلد کے حقدار ہیں، انشاءاللہ خلد کے حقدار ہیں، حقدار ہیں، مرحبا کیا شان کیا انوار ہیں، مرحبا کیا شان کیا انوار ہیں۔ ماشاءاللہ ایاز حسین حیدری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں منقبت درشان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی۔ اچھا مجھ سے کیا فرمائیے گا آپ، ویسے کلام بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جب مشاہیر اسلام کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے حوالے سے کلام کو منسوب کر دے شاعر تو اس شخصیت کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، ان کے فیوز و برکات بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر ہو، حضرت عمر فاروق کا، مولا علی کی مناقب ہو، غوث پاک کی مناقب ہو، خواجہ صاحب کی مناقب ہو، بابا صاحب کی مناقب، تو ان شخصیات کی فیوز و برکات بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سمٹ کر آ رہے ہیں، لکھنے والے کے دامن میں بھی، پڑھنے والے کے دامن میں بھی۔ کیا اثر انگیزی ہے یہ آج، اور سننے والوں کو تو وافر ماشاءاللہ اس کا حصہ ملتا ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں نا، اس میں وہ کہتے ہیں نا، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تو اللہ والے تو اللہ والے، یہ تو یہاں عام قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، کہ آپ کسی کا اچھے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے ایک گوشہ، نرم گوشہ، سافٹ کارنر آ جاتا ہے، اور اگر بار بار آپ اس کا ذکر خیر کریں، اچھے انداز میں کریں، تو اس کو بھی آپ سے ایک قسم کی انسیت ہو جاتی ہے، مانوسیت ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے اندر بھی ایسا ہے، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ تو اللہ والے تو اللہ والے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی ادھار رکھتے ہی نہیں ہیں، تو جو اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ اللہ والوں کی روح ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے باذن اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اللہ والوں سے جو محبت ہے، وہ محبت کوئی ہمارا ذاتی تو ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ سیدنا ابوبکر صدیق سے ہمارا ذاتی رشتہ، نہ غوث پاک سے، نہ کسی اور سے، جس سے بھی ہمارا تعلق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے۔ تو یہ خالصاً لوجہ اللہ ہے، اور جو خالصاً لوجہ اللہ محبت ہوتی ہے، اس کے تو اپنی ہی برکات ہیں، خود اس محبت میں برکت ہے، اور یہ محبت اللہ والوں کی یہ اللہ تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے، دنیا و آخرت میں برکت حاصل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ والے جو ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے انوار بھی منعکس ہوتے ہیں، تو ان کا ذکر کرنے والا اگر محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اخلاص سے، صدق کے دل سے اللہ کی رضا کے لیے ان کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کی توجہ کا بھی مستحق بنتا ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر جالب رحمت ہے، رحمت کو کھینچتا ہے۔
تو وہ رحمت نازل ہوتی ہے، تو اور ان کی برکات بھی بإذن اللہ نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کی کیفیات نصیب کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، میں وہ سوچ رہا تھا، اور اس بار وہ غار ثور کا واقعہ، وہ ہجرت کا واقعہ، کہ کس طرح وہ سرکار علیہ السلام کے کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کبھی مجھے جب یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں آگے سے کوئی نہ آ جائے تو آگے ہو جاتا ہوں سینہ سے پر آگے اندیشہ ہوتا ہے پیچھے سے نہ آ جائے کوئی تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر وہ غار کے اندر بھی کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پریشان ہونا محبوب خدا کے لیے، اور محبوب خدا کا فرمانا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہستی جس کو اللہ کے محبوب یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ اللہ کے محبوب انہیں اپنے ساتھ ملا کر کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ ہمارے کہہ کر ان کو اللہ کے محبوب نے اپنے ساتھ ملایا۔ اور قرآن میں بھی جب اللہ نے ذکر کیا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اور وہ جو صاحب کا ذکر کیا یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، تو یہیں سے فقہاء اور متکلمین نے مسئلہ اخذ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں ان کے لیے نص آ گئی ہے۔ یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے، اور جو ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے، آپ کی جو کنیت ہے، ویسے بکر جوان اونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اونٹوں کی جو ہے وہ پرداخت اور پرورش کرتے تھے، آپ اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، خاص آپ کو اونٹوں کی ایک کاروبار کے ساتھ مناسبت تھی، تو اس وجہ سے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے، وجہ تسمیہ اس کنیت کی، کہ بکر کہتے ہیں سب سے اول کو، جوان اونٹ کو بھی بکر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اول ہوتا ہے، تو جو سب سے اول ہو، تو سیدنا صدیق اکبر ہر چیز میں سب سے اول ہیں، آگے آگے ہیں، تو اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ ہر جگہ اللہ کے محبوب کے بعد دوسرے یہی نظر آتے ہیں، دو میں دوسرا، محبوب خدا کے بعد یہ ہیں، تو یعنی پہلے پھر یہ ہوئے محبوب خدا کے بعد دوسرے، اور ویسے پہلے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ اور ابو بکر جو ان کو کہا جاتا ہے، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس کے اندر راویان یہ بیان کرتے ہیں، حدیث نریٹرز، کہ محبوب خدا علیہ السلام کے دربار میں صحابہ بیان کرتے ہیں جس کا تذکرہ ہوتا تھا نام کے ساتھ ذکر ہوتا تھا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں آیا، فلاں گیا، سوا ابو بکر کے، کہ ابو بکر کا جب ذکر ہوتا تھا کنیت کے ساتھ ذکر ہوتا تھا، ابو بکر آیا، ابو بکر گیا، ابو بکر نے کہا۔ اور عرب میں یہ تعظیم کا انداز ہے کہ جب کسی کو ریگارڈ دینا ہوتا ہے، رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، تو کنیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو گویا سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام بھی انہیں ریگارڈ دیتے تھے، اور نام کی بجائے کنیت سے پکارا کرتے تھے، اور جتنے مسلمان وہاں پہ تھے، دیگر صحابہ جو ہے جو ان کے رفیق ہیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں، وہ بھی ان کو ابو بکر کہہ کر پکارتے ہیں، تو ان کی شان سب سے نرالی، سب سے انوکھی شان ہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو عظمت کا سورج ہے، یہ ویسے بھی آفتاب عالم تاب ہے، اللہ اس آفتاب عالم تاب کی کرنوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ اور مناقب در شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نظم و نثر میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ منظور کر لے، قبول فرما لے، گر قبول افتد زہ عز و شرف، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہ یہ تو کوشش ہے، ایک ہماری کاوش ہے، بس حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے یہ کہ یا رسول اللہ، آپ کی یار غار کی بارگاہ میں ہم ان مناقب کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ قبول فرما لیں، آپ کی یار غار کا ذکر ہے، آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں منقبت کی جانب۔ سید حسان اللہ حسینی رحمانی سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت در شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرے۔ بہت خوبصورت پڑھنے والے اور بہت مقبول سناخہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ بسم اللہ۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس
اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم مزاج نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ گئے مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، یار غار سے ہمیں، یار مزار سے ہمیں بے پناہ پیار ہے، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، زانوے یار پر یار فی الغار پر، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، فیض فرما ہوئی، میرے اللہ کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، میرے صدیق کا اپنے محبوب سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، میرے محبوب کا اپنے صدیق سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، نبیوں کے بعد خلق افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یارغار، وہ یارغار بھی گئے رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، یار مزار سے ہمیں بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، شوق نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا، مگر سانپ کو کیا خبر، سانپ کو
کیا خبر اس کی تر آنکھ سے ان کے رخ سار تک نکرئی آپ کا ان کے رخ سار تک محرم خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا جو سفر ہو گیا معتبر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سلامت رہے، جیتے رہے۔ بہت خوبصورت انداز میں سید حسان اللہ حسینی رحمانی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ میں دعا گو ہوں خالد حسنین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے یہ ایسا کلام پڑھ دیا کہ اب جب پڑھا جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اشکبار ہو جاتے ہیں اور ان کی شانوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ تاریخ تو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کیا شان ہے، حضور کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔ مکے کا واقعات پڑھیں، مکے کی زندگی پڑھیں، ان کی مدینے کی زندگی پڑھیں۔ یہ ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کی محبت جو ہے قرض ہے اس امت پر، اور یہ لازم و ضروری ہے ہر مسلمان پر کہ جہاں حضور علیہ السلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کرے، وہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا بھی اعتراف کرے اور ان کی عظمتوں کو بھی سلام پیش کرے۔ مفتی صاحب کیا کہیے گا آپ؟ وہ ایک بات تو یہ کہ خالد حسنین خالد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی آغوش میں رکھے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس کے ذریعے عملی کر لیا کہ جب بھی کلام یہ پڑھا جاتا ہے تو خالد حسنین خالد کا بھی ضرور خیال آتا ہے، ضرور تصور آتا ہے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت تو کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا شان ہے، ان کا ذکر جس نے کیا ہے دل کے ساتھ تو سیدنا صدیق اکبر کی نسبت سے اسے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا زبردست کلام، اور اس میں وہ بات کی جانشین کی بات آئی تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا خلیفۃ رسول اللہ تو آپ نے ٹوکا، فرمایا خلیفۃ رسول اللہ تو سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا و خیرنا و حبنا علی رسول اللہ، جانشین وہ ہیں، حضور کے جانشین وہ ہیں۔ تو پھر اسی لیے جو کہا یا تو خلیفتی رسول اللہ کہو کیونکہ ہم ان کے بعد ہیں، سرکار علیہ السلام کے ڈائریکٹ جانشین وہ ہیں، تو پھر اسی لیے اس وقت جو ہے یہ ٹائٹل جو ہے وہ لیا گیا امیر المومنین۔ تو اس کے بعد سے جو خلفاء ہیں ان کے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل استعمال ہونا شروع ہوا، یعنی سیدنا فاروق اعظم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ براہ راست خلیفۃ رسول اللہ کسی کو کہا جائے سیدنا ابوبکر کے سوا۔ یہ سیدنا ابوبکر وہ جانشین ہے اللہ کے محبوب کے، ان کی جانشینی ایسی مسلم ہے کہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان کو براہ راست خلیفۃ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور باقیوں کو ان کا خلیفہ کہہ کے یاد کر رہے ہیں، تو اسی لیے باقیوں کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور وہ روایت کے اندر جہاں ان کی سرداری کی بات آئی تو آگے فرمایا تھا لا تخبرہما یا علی، اے علی ان کو نہ بتانا، تو وہ اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں۔ یہ دونوں کون؟ ابو بکر و عمر۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ۔ تو وہ جو بات کہا کیوں نہ بتانا ان کو، اس لیے کہ میں خود بتاؤں گا کہ میرے بتانے سے جو خوشی انہیں حاصل ہوگی تمہارے بتانے سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت سے انوار اخذ کر کے اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید دیکھنے والوں کو تو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ ایک پروگرام ہے، لیکن بخدا ایک محفل ہوا کرتی ہے جس میں کیف و سرور بھی ہوتا ہے، دل گداز انداز میں پڑھی جاتی ہیں نعتیں، اسی طرح وہ کیفیات ہماری قلب و روح پر مرتب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک صحیح ہے، ایک چینل کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، RYQ TV پیش کر رہا ہے، لیکن آپ بھی جہاں ہوں گے، جس ملک میں، جس شہر میں ہوں گے، ان کیفیات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، اللہ کی حمد پڑھی جا رہی ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور حضور کے
پیارے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ دیر صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ دراز رکھے کہ وہ ایسے خوبصورت پروگرامز پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہیں جو ہمارے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہے اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہماری پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جو اس کو ریکارڈ کر رہی ہے اور آپ تک پہنچا رہی ہے۔ حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر، حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر، رفیق مجتبیٰ صدیق اکبر، رفیق مجتبیٰ صدیق اکبر ہیں جتنے استعارے عظمتوں کے، ہیں جتنے استعارے عظمتوں کے، سبھی سے ہے ورا صدیق اکبر، سبھی سے ہے ورا صدیق اکبر، اور منور ہے وفا کے آسماں پر، منور ہے وفا کے آسماں پر، تمہارے نقش پا صدیق اکبر، تمہارے نقش پا صدیق اکبر، شہ کونین جلوہ گر جہاں ہیں، شہ کونین جلوہ گر جہاں ہیں، وہیں جلوہ نما صدیق اکبر، وہیں جلوہ نما صدیق اکبر، حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر، رفیق مجتبیٰ صدیق اکبر۔ ناظرین محترم، تمام ثنا خوانوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ یہ مرحبا یا مصطفیٰ کے وہ پھول ہیں مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبوؤں کے ساتھ، جو گلدستے کی صورت میں الحمدللہ ان پروگرامز میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کی عقیدتیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کیا کریں کہ ہم جتنی کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، اور جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا